بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 2، جماعت ہشتم، مضمون اسلامیات، عنوان صبر و تحمل۔ بچوں، آج ہم صبر و تحمل کے معنی و مفہوم کے بارے میں پڑھیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کے بارے میں۔ صبر کے معنی ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، تکالیف برداشت کرنا، کسی بات پر ثابت قدم رہنا۔ قرآن پاک سے صبر کے جو معنی معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: ہر حال میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، مشکلات کا دلیری اور بہادری سے سامنا کرنا اور اسلام اور ملک کو درپیش خطرات کا جمع مردی سے مقابلہ کرنا۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ایمان اور نیکی پر قائم رہنا اور ان کے پھیلانے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا۔ صبر سے متعلق قرآنی تعلیمات۔ قرآن پاک نے صبر کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے۔ ارشاد ہے، ترجمہ: اور ہم ضرور آزمائیں گے کہ تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک اور مالوں، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ تمام آزمائشوں اور مشکلات میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور اسے گلے شکوے نہ کرنا صبر کہلاتا ہے۔ ایک دوسری آیت میں ہے، ترجمہ: صبر کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مایوس نہ ہونا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دینے والا ہے، مگر اس کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر انسان کسی معاملے میں ناکام ہوتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھنا اور خوشی سے برداشت کرنا چاہیے۔ بندہ نا امید نہ ہو بلکہ اپنی محنت جاری رکھے اور اس وقتی ناکامی کو اپنے مستقبل کے لیے کامیابی کا زینہ سمجھے، اترائے نہیں۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان خوشی اور خوشحالی میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بعض اوقات لوگ خوشی اور خوشحالی میں قابو سے باہر ہو جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمتوں کی بے قدری کرتے ہیں اور فخر و غرور کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ہر حالت میں، خواہ وہ خوشی کی ہو یا پریشانی اور تکلیف، صبر کرنے کی تلقین کی ہے۔ تحمل۔ تحمل کا لفظ اکثر صبر کے ساتھ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس کے معنی ہے برداشت کرنا، یعنی دشمن کی طرف سے ہر قسم کی تکلیف، گستاخی اور ضرر کو برداشت کرنا، زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات کا مردانہ وار مقابلہ کرنا اور مسلسل آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت۔ ایمان والوں کی یہ صفت ہے کہ وہ مصیبت اور مشکل میں صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایک اہم کام لگایا، وہ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ آپ نے یہ سارا کام 23 سال کے عرصے میں پورا کیا۔ اس کام کی تکمیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی تکلیف سے دوچار ہونا پڑا۔ اپنا آبائی شہر مکہ چھوڑنا پڑا۔ شیب ابی طالب کے مقاطعے اور سیری میں 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خاندان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو مختلف قسم کی تکالیف اور فاقہ کشی کا سامنا کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں دین کی تبلیغ کے لیے گئے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آوازیں کسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ان کافروں کو تباہ کر دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے رب، ان لوگوں کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے اور پہچانتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور اشاعت کے لیے بدر و حنین اور احد و احزاب میں دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کیا۔ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے، مگر اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی سربلندی اور کفر کو مٹانے کے لیے ان تمام تکالیف اور مشکلات کو صبر سے برداشت کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں اور زندگی کے ہر میدان میں ہر قسم کی تکالیف اور مشکلات کو صبر و تحمل سے برداشت کر کے آگے بڑھیں۔ بچوں، پڑھائی کرنے کے بعد مختصر جواب دیں جو ایک جملے سے زیادہ نہ ہو۔ کوئی تکلیف پہنچے تو ایک صابر انسان کو کیا کہنا چاہیے؟ ابھی ہم نے صفحہ نمبر 18 پر پڑھا ہے۔ تحمل کے معنی بیان کریں۔ صفحہ نمبر 19 پر تحمل کے معنی کیا ہیں؟ برداشت کرنا، درگزر کرنا۔ ایمان والوں کو مصیبت اور مشکل کے وقت کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ صفحہ نمبر 19 پر ہے اس کا جواب بھی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کیا کام لگایا؟ ابھی ہم نے صفحہ نمبر 19 پر پڑھا ہے۔ اسلام اور قرآن کا پیغام عام کرنے کا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام اور قرآن کی دعوت کا کام کتنے عرصے میں مکمل کیا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 19 پر ہے، 23 سال کے عرصے میں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک کس غزوہ میں شہید ہوئے؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 19 پر ہے، غزوہ احد میں۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کیجیے۔ صبر کے ڈیش ہیں اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، معنی قرآن پاک نے ڈیش کا بیان بہت اچھے انداز میں کیا ہے، صبر کا۔ تمام آزمائشوں میں اپنے آپ کو ڈیش کے سپرد کر دینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ ڈیش والا ہے، دینے والا۔ ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ وہ مصیبت میں ڈیش سے کام لیتے ہیں۔ کس سے کام لیتے ہیں؟ صبر و تحمل سے۔ بچوں پڑھائی کرنی ہے، پڑھائی کرنے کے بعد آپ نے مشقی سوالات یاد کرنے ہیں، ایک بار رجسٹر پر لکھنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔